اگر آپ نے یہ تعاون نہ کیا ہوتا، یہ قربانی نہیں دی ہوتی تو یہ جلسہ نہیں ہوتا۔ اسلام نام ہے قربانی دینے کا۔ یہ مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ آسمان سے زمین پر اپنا گھر بنانے کے لیے نہیں آئے گا، آپ ہی لوگوں کے ذریعے یہ پیغام نافذ کروا دیا اللہ کے رسول کے ذریعے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ لوگوں یہ میں لالچ دے رہا ہوں تمہیں، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اگر تمہیں میرے اس لالچ پر یقین ہے اور جنت میں اپنا گھر چاہتے ہو تو دنیا میں میرے گھر کو آباد کرو، میرا گھر بناؤ۔ اگر میرا گھر دنیا میں بناؤ گے تو آخرت میں ہم تمہارا گھر بنائیں گے۔ تو مٹی اور چونے اور ڈالے سے، سیمنٹ سے ہمارا گھر بناؤ گے، ہم ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اس سے تمہارے گھر کو ہم تعمیر کریں گے، ہم تمہیں وہ گھر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ کے نبی کے دیے ہوئے اس لالچ پر اگر ہمارا یقین اور ایمان ہے تو ہم بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں، اور نہیں ہے خوف خدا ہمارے اندر تو ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی ہدایت ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے والوں کی تیسری قسم کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ کن لوگوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک ایک چیز پر آئیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیزیں بھی ہیں، ہاں، جو ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ہے۔ جیسے اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ جو چھپی ہوئی غیب کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ جنات کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ جنات کو دیکھا نہیں، مولوی صاحب بہت دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ پاکھنڈیوں کے پاس، بہروپیوں کے پاس روز جنات آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مولوی کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے، آنکھ کھولے کر رہی ہے، اور مولوی کہہ رہا ہے اس کے اوپر جنات آ گیا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ صرف مولوی کو دکھ رہا ہے وہ جنات۔ لڑکی کو زبردستی مارا جا رہا، تجھے بول کہاں سے آیا، بول بول۔ بہت دیر کے بعد وہ لڑکی بولتی ہے، کہاں سے آئے؟ بہرامپور سے، کلکتہ سے۔ کیوں آیا اس کے اوپر؟ اچھی لگتی ہے۔ سوار ہے اس کے اوپر جنات، وہ مرد ہے، لڑکی کے اوپر آیا ہے۔ کوئی اس الو کے پٹھے اور گدھے مولوی سے پوچھے، جب اس کے اوپر مرد جنات سوار ہے تو مرد کی بولی کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ لڑکی کی آواز کیوں نکل رہی ہے؟ مولوی کہتا ہے یہ وہابی ہے، بھگا اس کو۔ سوار ہے اس کے اوپر مرد جنات، کلکتہ سے آیا، بمبئی سے آیا، اسکول میں پڑھتی تھی، اسکول سے چلایا، کالج سے چلایا، لیکن آواز اس کی نکل رہی ہے لڑکی کی۔ سمجھ رہے آپ؟ اور مولویوں نے جھانسا کیا دے رکھا ہے آپ کو؟ خوبصورت لڑکیوں پر شیطانی اثر، جنات آ جاتے ہیں۔ یہ فلمی دنیا کی ایکٹروں سے پوچھو، ایکٹریس جو ہوتی ہیں، ان کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ یہ کیٹرینہ کیف کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ ہیما مالنی کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ اور کون کون ہے؟ ابھی ایک نئی بہروپیہ جو بدلی ہے، ابھی نئی
اور ڈھونگ کرنے کے لیے پھر چلی آئی ایک مفتی کے ساتھ شادی کر لی، اور وہ مفتی بھی اب ڈھونگ کر رہا ہے، وہ بیچاری وہاں سے نکل کے آئی، پھر یہ بھی ویڈیو بنوا رہا ہے اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر آیت الکرسی پڑھ رہا۔ دیکھیں موبائل میں دیکھیے، ارے نام مت لیجیے ان دو کوڑیوں کے لوگوں کے، ہمیں معلوم ہے تم بہت جانکار ہوں گے۔ یہ حال ہے ان کا، اب اس کے اوپر دم کر رہی ہے، وہ اس کے اوپر دم کر رہا ہے، اور اس کی ویڈیو بنا کر اس میں ڈالی جا رہی ہے موبائل، اور یہ کام مفتی کروا رہا ہے اپنی بیوی سے۔ ان کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ یہ جو گھومنے آتی ہیں آگرے کا تاج محل اور بمبئی کا تاج اور انڈیا کے، یہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی عورتیں جو انگلینڈ سے آ رہی ہیں، لندن سے آ رہی ہیں، امریکہ سے آ رہی ہیں، جو اسکرٹ پہن کے، ان کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ سب سے زیادہ خوبصورت ہماری لڑکیاں ہیں، ہماری لڑکیوں کے اوپر جنات آ رہے، ان کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ مولوی ان کے پاس جا نہیں سکتا، یہ مولوی کو بلا نہیں سکتی، اس لیے مولوی ان کے اوپر جنات نہیں بتائے گا، ان کے اوپر آسانی سے بتا دیتا ہے کہ تمہارے اوپر جنات ہیں۔ کمائی ہے اس میں بہت بڑی، پیسہ ہے اس میں، جتنا چاہو بے وقوف بنا دو، جتنا چاہو بے وقوف بنا دو اور جتنا چاہو لے لو۔ ہزاروں لاکھوں روپیہ بیچارہ دوا اور علاج میں میٹ سک، اب کہیں نہیں فائدہ مولوی کی بات پہ یقین کرنا۔ مولوی نے بڑی آسانی سے کہہ دیا جنات ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں لیکن جنت پر یقین، جہنم دیکھی نہیں لیکن جہنم پر یقین، فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن فرشتوں پر یقین، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پر یقین، جناتوں کو دیکھا نہیں لیکن جناتوں پر یقین کہ ہاں ہے ایک مخلوق اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری پوجا کریں، میری بھکتی کریں، میری تپسیا کریں، میری عبادت کریں اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ میں نے انسانوں کو، جنوں کو اور انسانوں کو، جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو غیب پر یقین رکھنا، چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھنا، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر، جو چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں۔ جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا